अस्सलाम वालेकुम। तमाम ऑडियंस को मेरी तरफ से खुश आमदेद यहाँ पर। और मैं अपने तमाम सीनियर्स का, कोवर्कर्स का, कुलीग्स का और स्पेशली ऑनरेबल जो वाइस प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ मौजूद हैं हाई कोर्ट बार, और मेरे सीनियर इरफान साहब जो यहाँ पर आए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डाइस मुझे दिया अब इसको कंटिन्यू करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर बहुत सी बेसिक बातें एक शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताई। यहाँ पर जो मेमन प्रोफेशनल फोरम की तरफ से हमें दावत दी गई कि हम यहाँ पर जमा हों और शादीशुदा ज़िंदगी के एक बहुत बड़े ट्रॉमा कहना चाहिए या दुख की चीज़ों को डिस्कस करें, कि वो है तलाक़ या खुला का बढ़ता हुआ रुझान। उसके साथ साथ जब फैमिली कोई भी डिटैच होती है, तलाक़ हो या खुला हो, तो बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं, क्योंकि जो फैमिली की बुनियादी इकाई है वो माँ बाप के बाद बच्चे उसमें शामिल होते हैं। अगर हम कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब उसमें बच्चे एज अ पैसेंजर बैठे हुए होते हैं, तभी मेरा जहाँ तक सेंस है उसमें यही है कि वो तेज़ी से गाड़ी एक हमवार सतह पर चलती जाए और वो फैमिली ग्रोथ पकड़ती है और आगे उसमें बहुत सारी फ्लोरिशमेंट नज़र आती है, नरिशमेंट नज़र आती है, हारमनी नज़र आती है, खुशी नज़र आती है। लेकिन उसमें स्टेबिलिटी जब ख़त्म हो जाती है, जब इन दोनों में आपस में फसाद पैदा हो, और वो बहुत सारे अवामिल होते हैं। यहाँ पर इरफान साहब की एक बात मैं ज़रूर इसको मैं बहुत एडमायर करूँगी कि हमारे माशरे में और बेसिकली मेमन कम्युनिटीज़ में कभी इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था एक अर्ली स्टेजेस में कि कोई लड़की या लड़का इसको एक फ़ोरम पर लेकर जाए और तलाक़ या खुला की डिमांड करे। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो होते थे वो पहले निप द एविल इन द बर्ड शुरू में कि ये कैसी बात तुमने की और तुमने आगे बढ़ने की कोशिश कैसे की। ख़ानदान के बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा उस तादाद में डिप्रेशन में या स्ट्रेस में ले आते थे लड़का या लड़की को कि ये बात घर की चार दीवारी से आगे कभी भी नहीं जाएगी। और वो हमारी कम्युनिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो बाटवा जमात हो, दोराजी जमात हो, ओबलेटा जमात हो, जामनगर जमात हो, जेतपुर जमात हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा था कि वो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, चार बड़े आपके आ गए, आइंदा चार मामा काका अचीविया उंजा अचीविया, और वो मैटर सॉल्व आउट हो जाता था, वो नहीं पहुंचा करता था। जहाँ तक ये प्रोफेशनल फोरम की बात है, हम लॉयर हजरात हैं, हम वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि माशरे में जब तरक्की आई, लोगों को फैमिली लॉज 1964 पता चलने लगा और मामा चाचा सब एक तरफ हो गए। हमारे तो ये राइट्स हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, हम खुला ले सकते हैं, हम डावर मांग सकते हैं, हम जहेज़ मांग सकते हैं, इसने ये कहा उसने वो कहा, और नतीजतन ये पूरी खिचड़ी ख़राब हो जाती। एल्डरली वो किरदार जो कि मेरे बचपन में शायद मैंने अपनी फैमिली में देखा भी है, 2-3 केसेस मेरे नज़र से मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे गुजरे जिसमें बहुत स्ट्रेस दिया गया और मामला बाहर नहीं निकला। 2-3 सॉल्यूशंस भी हुए और 2-3 ख़राबियाँ भी, यानी वो मैरिज टाइज टूट गए। बेसिक रीज़न माशरे का बढ़ता हुआ जो मेरी ओपिनियन में है वो ये लगता है मुझे कि एल्डर्स का किरदार ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही बात है कि जब एल्डर्स अपने बच्चों पर निगाह रखें और उनको इस बात की टाइज पर जोर दें कि नहीं, आपने ये हमारे कम्युनिटी बेस्ड नॉर्म्स फॉलो करने हैं। अगर एक लड़का शादी करके किसी लड़की को ले जाता है, तो अगर पेरेंट्स की मर्ज़ी से वो शादी हो रही है और एक अरेंज मैरिज है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्री मैरिज ये डिसाइड कर लिया जाए कि आप इतनी इनकम में फेवरेबल हैं, अगले 4 साल बाद जाकर आप कहीं अलहदगी की डिमांड तो नहीं कर लेंगी। पेरेंट्स का ये रोल यहाँ ज़रूर होना चाहिए, चूँकि अगर अरेंज मैरिजेस होती हैं तो वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती हैं, और उसमें कम्युनिटी बेस्ड हो तो और ज़्यादा इस बातों को मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर जो केस आते हैं, बेसिकली हम उनको 3 से 4 रीज़न्स पर ये गाइडलाइंस देना शुरू कर देते हैं। हम तमाम लॉयर हजरात, अगर वो कमाता नहीं है, उसमें कोई बद अखलाकी है, या वो एब्यूज़िव या फिल्दी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बच्चों से मारपीट कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है? आप तमाम मर्द हजरात भी यहाँ मौजूद हैं और हम लेडीज़ भी, इसमें कहीं ना कहीं तो मेंटल स्टेबिलिटी टकराती है। 2 पर्सन्स, चाहे हम को वर्कर्स हों या पार्टनर्स हों, जब भी हमारी मेंटल लेवल आपस में नहीं मिलेगा, हम ज़रूर किसी एक पोलाइट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से हम स्प्लिट हो जाते हैं। बिल्कुल मैरिज टाइज में भी ऐसे ही होता है, जब 2 पार्टनर लगातार साथ रह रहे हैं और उनके दरमियान कहीं भी आकर किसी पॉइंट पर इख्तिलाफ जन्म लेता है,
وہ اس پوائنٹ پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور ایگوئزم کریٹ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایگوئزم علیحدگی یا سپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. کئی عوامل اس کو بڑھاوے میں مدد دیتے ہیں. اصل میں جہاں تک آتا ہے کردار کہ ہم آربیٹریشن کریں یا مصالحت کریں, تو ہمارے جو سینئر وکلا حضرات ہیں جو کہ ایک میں کہوں گی بیک گراؤنڈ میں اخلاقی اقدار رکھتے ہیں, وہ تو اولین ترجیح یہی دیتے ہیں کہ آربیٹریشن ہو. بٹ ہماری جو ریسنٹ نسلیں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ واسٹ ہو گئی ہیں, یا کہنا چاہیے سوشلائز اتنا کرنے لگی ہیں کہ ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ مواد موجود ہوتا ہے کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا یا اس کے انالائسس کو تسلیم نہ کرنے کا, اور نتیجتاً وہ بیس صاف ہونے کے بجائے اور خرابی کی طرف جاتا ہے. کورٹوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ججز بیسک فیملی لاز سے اویئر ہوتے ہیں اور وہ اس پہ ڈیسیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں, مگر کبھی ایک پارٹی نہیں مانتی اور کبھی دوسری. لیکن کئی جگہ پر ایسا بھی ہے کہ ججز فیملی لاز کی چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے, یا پتہ نہیں کاپی ویسٹ سسٹم جو آپ نے کہا. ابھی میرے ریسنٹ کیس میں ایسا ہوا, میں نے عدالت سے ڈیورس کلیم کی تھی کیونکہ آسٹریلیا سے انہوں نے ڈیورس کر دیا تھا لڑکی کو, پیپر پر رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب میں نے یہ پورا کلیم دیا, وہ پیپر بھی سبمٹ کیے, ریکارڈ ایویڈنس بھی ہوئی, لیکن جج صاحب نے فائنل ڈگری میں ورڈ خلا لکھا ہے, خلا از گرانٹیڈ. اس کو میں نے کنٹیسٹ کیا کہ آپ نے خلا کیسے لکھا ہے سر, ڈیورس کا پیپر یہ رہا آن ریکارڈ, میں کسی بھی فورم پہ جاؤں گی تو میں اپنی پارٹی کو کیا سیٹسفائی کروں گی اور لڑکی کو کیا کروں. وہ کہنے لگے آپ اس کی ماڈیفیکیشن کے لیے ایک اپلیکیشن لے آئیے اور لاز بھی لا کر دیجیے مجھے, تو میں ماڈیفائی کر دوں گا اپنا آرڈر. دین میں نے ماڈیفیکیشن کے لاز سرچ کیے, اس کے بعد سی پی سی کی اپلیکیشن لگائی, وہ لاز لگائے, دین وہ آرڈر ماڈیفائی ہوا, ڈیورس کا ورڈ خلا کے ورڈ سے ماڈیفیکیشن کیا گیا. کئی جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ججز صاحبان اوور لک کر جاتے ہیں جو بیسک ہماری پریئرز ہوتی ہیں یا بیسک ہماری لٹیگیشن ہوتی ہے کہ کیا اسپیکٹس ہیں اس کے اندر. بچوں کی گارڈین وارڈ کی کسٹڈی فیملی ایشوز سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, اس فیکٹ سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا زمین پر وہ میاں بیوی کا ہی تھا, حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی صورت میں. تو اس رشتے کی جتنی رسپیکٹ کی جائے وہ کم ہے, لیکن افسوس بالکل یہی ہے. مجھے اپنے اس ایج کے ایرا میں یا میری جتنی بھی 19 ایئرس کی پریکٹس ہے, مجھے اس بات کا شدید دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے آج سے 20-25 سال پہلے جو فیملی سسٹم کو ہم دیکھتے تھے یا جس میں ہم رہتے تھے وہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ نہیں دکھائی دیتے. ہمارے ٹوٹل چیزیں نا سیپریٹ ہو گئی ہیں, بچے الگ راہ پہ جا رہے ہیں, ہم ٹوٹل ہماری انوالومنٹ یا کہنا چاہیے رہنے کا رجحان یا ہمارا معاشرتی سباؤ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. اور بچوں کا ایک بالکل نیا اسپیکٹ ہے جو کہ نیو ایرا یا نیو کہنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے جس دنیا میں وہ موجود ہیں, ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں, ٹوٹل ڈیجیٹائز ہیں. ان کو ایک چھوٹی سی بھی اگر اسپیلنگ یا ملٹیپلیکیشن کا کوئی سمس چاہیے, ماما 1 منٹ, گوگل کلک کریں گے اور ان کے پاس آنسر ہوگا. دے ڈو ناٹ نو ہاؤ دیٹ آنسر کمز. بٹ ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہوتا تھا کیونکہ وی ڈو سمس وتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر. ہم اگر اپنا الجبرا بھی سالو کر رہے ہیں یا جیومیٹری بھی سالو کر رہے ہیں, وی نو دا اسٹیپس آف کنسٹرکشن. دے نو, دے لرن, دے واچ اینڈ دین اوکے ختم. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں. دے نو کہ پیزا پک گیا, لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس میں مشروم ہے یا اس کے اندر کیا ہے. تو یہ ہماری معاشرے کی مجھے لگتا ہے کہ بیسک فلاز ہے اس وقت. جب تک ہم یہ سالو نہیں کر پائیں گے, اور ہمارے یہاں میمن پروفیشنل فورم کے جتنے بھی لائرز موجود ہیں اور ہمارے سینئر حضرات بھی, میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گی, اور آپ کراچی سندھ بار ایسوسیشن کی جو ممبر ہیں, ہائی کورٹ بار کی, میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ فورم پر ایسے سیمینارز کا انعقاد کریں جہاں جونیئر لائرز کو ایسی معاشرے کی جو بڑھتی ہوئی چیزیں ہیں اس کو اصلاح کرنے کی کوشش سمجھ میں آئے, یا ایسی چیزیں سمجھ میں آئے جہاں یہ چیزیں ہم سیکھ سکیں. کیونکہ نئے دور میں جہاں جہاں ہم آتے جا رہے وہاں پچھلی بیسک ٹیچنگس تو بالکل مجھے لگتا ہے ناپید ہوتی جا رہی. اور یہاں پر جو آپ نے دوسرا یہ کہا کہ بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی 100% منفی اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی فیملی سپلٹ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی بچی ایک چھوٹی سی 1.25 سال کی جس کو فادر علیحدہ سے ملنے آ رہا ہو, آج ہی میں نے 10 بجے یہ سین دیکھا,
وہ بار بار دوڑ کے ماں کے پاس جا رہی تھی, بار بار والد اس کو میٹنگ روم میں گھسیٹ رہا تھا, بار بار وہ ماں کے پاس جاتی تھی, یہاں تک کہ ماں بھی رو پڑی کیونکہ وہ 1.25 سال کی بچی جب بار بار رو رہی تھی. پھر میں نے اس کو کہا آپ تھوڑا سا صبر کریں کیونکہ جج صاحب سوچیں گے کہ آپ میٹنگ ہونے نہیں دے رہی. لاسٹ 2 ٹائمز یہی ہو رہا ہے مستقل. لیکن یہ ایک بڑا دردناک اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اس کا سدباب مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیملی ٹائز میں جو ایلڈرز ہوتے ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ماں, بہن یا نند یا جٹھانی یا بھابھی اگر اپنا اپنا پراپر کردار ادا کرے تو وہ نیو میرٹل جوڑا جو شادی شدہ زندگی میں بندھا ہوتا ہے ان کو وہ نارمز سمجھ آئیں گے جو پچھلے 6-7 سال یا 3-4 سال کی زندگی گزرنے کے بعد وہ جوڑا حاصل کر چکا ہوتا ہے, جو اپنی لائف کا تھوڑا سا ایک اسپینڈ ٹائم گزار چکا ہوتا ہے. انیشیل مرحلے سب کو ہی ڈیفیکلٹ لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے, اس میں سے گزرتے گزرتے اپ اینڈ ڈاؤن ہر ہی لائف میں آتے ہیں, لیکن یہ ایلڈرز ہی ہوتے ہیں جو اپنے کردار کو ادا کر سکتے ہیں. اور بینگ اے لائر میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ معاملہ نہ پہنچے کورٹس تک اور یہ فیملی کے معاملات سلجھ جائیں, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ معاشرہ اتنی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے تو ہر آدمی صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہمیں فرائض اپنی فیملی کے ٹورڈز نظر نہیں آتے, صرف یہ نظر آتا ہے مجھے کیا حق ہے, میں کیا لے سکتا ہوں یا میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ بات بالکل ہے, لیکن ہوپ فلی سر کی باتوں کو بھی میں بالکل ایڈمائر کروں گی. انہوں نے کافی اپنی پریکٹس کے حوالے سے اور جو باتیں شیئر کی وہ بالکل صحیح انہوں نے بیان کیا اور میں اس کو بالکل ایگری کرتی ہوں. لیکن اب میری یہی ہے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ بھی یہ فیملی جو سولیوشنز ہیں وہ پازیٹیولی سالو ہوں اور تاکہ معاشرے میں بے راہ روی نہ بڑھے. اس کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گی اپنی باتوں کا. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں موقع دیا. تھینک یو سو مچ.